راشد علی دینا، مرحومہ کلثوم بائی بنت جان محمد مولدینہ، مرحوم اشرف علی ابن غلام علی، شمیمہ بنت غلام علی ولی محمد، فیروز علی ابن غلام علی، کنیز زہرا بنت غلام علی رشید، عارف علی ابن غلام علی، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضی فدا حسین کنانی، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحوم جاوید رمضان علی غلام علی، مرحومہ منیرہ احمد حبیب الیکٹرک والا، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتن سی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرہ بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، وہ جنہوں نے دام درم سخن اس فرش اعضا کی یا اس پوری دنیا میں کسی بھی مقام پر کسی بھی فرش اعضا کی خدمت کی، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ بہرحال آج کی شب جو ایک اہم ترین عبادت ہے، ساتھ اس کے کہ مولا کائنات کے مصائب پر اپنے حزن و غم کا اظہار کیا جائے، مولا امیر کے قاتلوں پر اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین کہہ کر کم از کم 100 بار لعنت بھیجی جائے. شب قدر کی مناسبت سے بہت سارے اعمال انجام دیے جائیں. وہاں یہ بھی ایک انتہائی اہم عبادت ہے کہ آج کی رات کا کچھ حصہ ہی صحیح علمی مذاکرے میں مصروف رکھا جائے. اس اعتبار سے میں چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو کافی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے اور اسے اپنے وقت پر مکمل بھی ہونا ہے. اس اعتبار سے ہمارے پاس دامان وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے. مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ آپ عزیزان اپنے گھروں پر بیٹھ کر اعمال شب قدر انجام دے رہے ہیں، مختلف جگہوں سے مجالس سنی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں سے اعمال کا آغاز شاید ہو بھی چکا ہو. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ہم سب کا نام مولا امیر کے عزاداروں میں شامل فرمائے، اور آج کی شب جو بہترین تقدیر کسی مومن یا مومنہ کو مل سکتی ہے وہ تقدیر حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام بھی انشاءاللہ شامل ہوں. حسب عادت آغاز میں بہت کم منٹوں کے لیے ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کے فوراً بعد میں آ جاؤں کچھ آیات کے مندرجات پر، مضامین پر. ظاہر سی بات ہے مولا امیر کا تذکرہ بھی ہے، مولا امیر کے مصائب کا تذکرہ بھی ہے، لیکن واقعاً جو کیفیت میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ مولا امیر کی شہادت کی شب، ضربت کی شب اس انداز سے عزاخانے خالی ہوں گے اور اس انداز سے کبھی ذکر ہوگا. ایک آزمائش ہے پروردگار عالم کی طرف سے، رب العزت کی طرف سے. مجھے نہیں پتہ پروردگار کی مصلحتیں کیا ہیں. وہ کریم، وہ عظیم، وہ رحیم و رحمان، وہ حنان و منان کس مصلحت کے تحت اس پوری انسانیت کو اس آزمائش میں مبتلا کر کے رکھا ہے. میں بس یہ دعا کر سکتا ہوں کہ پالنے والے، ہم تیرے عاجز و لاچار بندے ہیں. اس دنیا میں ہماری جنت تو یہی ہے کہ ہم فرش ادا پر بیٹھیں، اہل بیت اطہار کے جب مصائب کے ایام ہوں سینہ زنی کریں، نوحہ خوانی کریں، پرصداری کریں، ذکر مصائب ہو. پالنے والے ہم اس کے علاوہ تو سے کچھ نہیں چاہتے. معبود ایسے اسباب فراہم فرما کہ ہم سکون کے ساتھ بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد، ذکر فضائل و مناقب محمد و آل محمد اور ذکر مصائب محمد و آل محمد سکون و اطمینان کے ساتھ انجام دے سکیں. عزیزان، فقہ مسئلے کی تک میں بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آج کی شب، 21ویں کی شب اور 23ویں کی شب ایک غسل مستحب ہے بطور خاص. بڑا اہم ہے یہ غسل اور ائمہ طاہرین کے کلام میں اس غسل کی بڑی تاکید بھی ہے. ہمارے تمام فقہاء نے اس غسل کو مستحب قرار دیا ہے اور اتنا طاقتور غسل قرار دیا ہے کہ اس غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. اگر آپ 19ویں رات کا غسل کرتے ہیں، 21ویں رات کا غسل کرتے ہیں، 23ویں رات کا غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی واجب نمازوں کے لیے، قرآن کو مس کرنے کے لیے
جب تک آپ کا غسل باقی ہے، آپ سوئی نہیں ہیں، مثلا واش روم یوز نہیں کیا، تو آپ جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی ان ساری عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے۔ اور شب قدر کے اعتبار سے ایک اور چیز کا تذکرہ بھی کر دوں کہ جو بڑی مفید ثابت ہوتی ہے، اور عام طور پر شب قدر کے اعمال کی لسٹ میں اس کا نام نہیں آتا، اور وہ ہے صدقہ ضرور بھی ضرور ادا کیا جائے۔ بڑی تاکید ہے، صدقہ وہ عبادت ہے جو تقدیر بننے کے بعد بھی اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آج جب کہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے، کیوں یہ صدقے کی عبادت اس پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ اور بطور خاص ان ایام میں کہ جب نہ فقط صاحبان ایمان کی ایک بڑی تعداد، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سفر کر رہی ہے پوری دنیا میں اس کورونا وائرس یا کووڈ-19 کی بیماری کی وجہ سے، مخیر حضرات کو زیب دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں جو ہے شب میں صدقہ ادا کریں، اپنے لیے، اپنی جان و مال کے لیے، اپنے بچوں کی جان و مال کے لیے، زمانے کے امام کی جان کی حفاظت کے لیے، تمام صاحبان ایمان کی جان کی حفاظت کے لیے، اور بہرحال غرباء میں، مستحقین میں اس کو تقسیم کرنے کے انتظامات کیے جائیں، تاکہ بہرحال اس مشکل وقت سے ہم لوگ آسانی کے ساتھ نکل سکیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال آپ انجام دیں گے، لیکن بہرحال ایک اہم ترین عبادت مزید اس شب کے اندر ہے جس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور اتنی تاکید ہے کہ بطور خاص معصومین کی طرف سے الگ سے الفاظ وارد ہوئے، آپ زیارت وارثہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے، مختصر زیارت پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر چاہیں تو کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر الگ سے الفاظ آئے ہیں شب قدر میں امام حسین کی زیارت کے لیے، ضرور ان الفاظ سے امام حسین کی زیارت، یا عام آسان الفاظ میں صرف السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر بھی، یا زیارت وارثہ کے الفاظ کے ذریعے بھی آج کی رات مولا حسین کی زیارت ضرور بھی ضرور ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان، چونکہ ہمارا سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ احزاب ہے، لہٰذا تبرکاً ہم ایک آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ، کچھ اس کی وضاحت ضرور کریں گے، پھر مولا امیر کا تذکرہ بھی بہرحال ہمیں کرنا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ 8 آیتوں پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ میں آپ کے سامنے 6 اور 7ویں آیت، بلکہ 7ویں اور 8ویں آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ ضرور پڑھوں گا۔ آیت نمبر 7 کو پلیز اسکرین پر لے آئیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر یہ اللہ رسول کثیر مقامات پر تمہاری اطاعت کریں، لَعَنِتُّمْ، تو تم یقیناً تکلیف کے اندر آ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو جاگزین کیا ہے، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا ہے محبوب بنا کر۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، نہ فقط محبت دی ہے بلکہ زینت دی ہے اس کو تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں نفرت بٹھا دی ہے، کراہیت بٹھا دی ہے کفر کی، فسوق کی، عصیان کی۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور جو افراد ایسے ہیں کہ واقعاً جو پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں رکھا ہے، جس چیز کی محبت کو رکھا ہے اس کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے، جس چیز کی نفرت کو رکھا ہے اسے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا ہے، یہی لوگ ہیں جو راشد ہیں۔ ترجمے میں آپ کو نظر آ رہا ہے ہدایت یافتہ، لیکن ہدایت ایک لیول ہے، رشد اس سے آگے کا لیول ہے، یعنی در حقیقت اس ہدایت کی منزل کو عمل پر لانے والے، منزل عمل تک پہنچانے والے، مرحلے کمال تک پہنچانے والے راشدین یہی لوگ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے رشد اختیار کیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ انہوں نے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے تولا اور تبرہ کے اس اہم ترین عنوان کو ان آیاتوں کے اندر چھپا کر، جو سورہ مبارک حجرات ہے، جو بہرحال پورے عالم اسلام کے لیے، بالخصوص صاحبان ایمان کے لیے ایک راہ عمل ہے، ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس کے اعتبار سے پروردگار عالم نے وہاں پر اس کو چھپا کے رکھا۔ اور 8ویں آیت کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فضلا من اللہ ونعمتا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ والی جو کیفیت ہے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان،
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، خدا کہہ رہا ہے یہ فضلا من اللہ ونعمةً، یہ کیفیت کو تم چھوٹا مت سمجھو، یہ پروردگار عالم کا فضل ہے، یہ پروردگار کی طرف سے خاص نعمت ہے تو تم کو عطا کی جا رہی ہیں۔ بہت کم ایسا ہے کہ کسی نعمت کا تذکرہ کر کے پروردگار عالم اس کو عالم انسانیت کے لیے باقاعدہ سنا رہا ہو، اس کی کاؤنٹنگ کروا رہا ہو، اس کو احساس دلوا رہا ہو۔ پروردگار کہہ رہا ہے لسن، یہ جو نعمت ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ وہ ہے جو خاص خدا کا فضل ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ یعنی کائنات پہ تمام وہ ہستیاں، تمام وہ انسان، ہر وہ اہل بیت کا ماننے والا جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا تولا موجود ہے، سچائی کا تولا موجود ہے، اچھائی کا تولا موجود ہے، بروں اور برائی سے نفرت موجود ہے، وہ اس بات کا شکر ادا کرے کہ پروردگار کا فضل اس کا شامل حال ہے، پروردگار کی نعمت اس کا شامل حال ہے۔ واللہ علیم حکیم، وہ صاحب علم ہے، وہ صاحب حکمت ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد جو احترام رسالت کا ٹاپک تھا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان 8 آیتوں پر آ کر مکمل ہوا کہ کس انداز سے تمہیں ٹریٹ کرنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، کس انداز سے تم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنا مشورہ تمہیں ضرور دینا ہے، مشورہ دینے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن خبردار وہ کلچر بنانے کی کوشش مت کرنا کہ تم اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرو، اتنا زیادہ تم آگے بڑھ جاؤ کہ تم ایکسپیکٹ کرو کہ اللہ کا رسول وہی کرے گا جو تم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، وہی سمجھے گا جو تم سمجھا رہے ہو، وہی فیصلہ کرے گا جو تم کروانا چاہ رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول کی حیثیت کیا ہے؟ اور اگین اگر اس میں بھی فائدہ ہوتا تو خدا کو حرج نہیں ہے، لیکن لعنت خود تم تکلیف میں آ جاؤ گے، اور کل کو تم خود کہو گے یا رسول اللہ ہم نے تو صرف مشورہ دیا تھا، کام تو آپ کو کرنا چاہیے تھا، ذمہ دار تو آپ قرار پائیں گے۔ مجھے یہاں سے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا ہے عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کا مقام تو بہت بلند مقام ہے، لیکن یہ سسٹمز وہ سسٹمز ہیں۔ پروردگار عالم ایسا لگتا ہے کہ میں نے مولا کائنات کی جو حدیث ہے ہمارے پاس، بلکہ حدیث کیا ہے، وصیت ہے، جو انشاءاللہ کل نہیں پرسوں کی شب میں آپ کے سامنے ہمیشہ، اگر جب بھی کس رمضان کو میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، دنیا میں کہیں پڑھنے کا موقع ملا، پاکستان میں پڑھنے کا موقع ملا، محفل مرزا میں پڑھنے کا موقع ملا، مجھے یاد ہے جب سے میں نے مجالس پڑھنا شروع کی ہیں، میں 21ویں شب کو وہی وصیت پڑھتا ہوں والا امیر المومنین کی، کہ جس کے بارے میں شیخ سید رضی کا جملہ ہے، وَمِن وصیتہ علیہ السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، جب ابن ملجم کی لعنت میرے مولا کے سر اقدس پر لگ چکی تھی تو اس کے بعد میرے مولا نے یہ وصیت فرمائی، ایک صفحے سے زیادہ کی وصیت نہیں، یہ بہت مختصر وصیت ہے، اس لیے کہ مولا کے سر اقدس پر ضربت لگ چکی ہے۔ اور اس وصیت کے اندر جو مولا کا پہلا جملہ ہے، ساری عالم انسانیت کو، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ مولا کا جملہ ہے، اس کے اندر آپ کو یاد بھی ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو میں یاد کراؤں گا، کہ امام فرماتے ہیں وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، جس تک میری یہ تحریر پہنچ جائے، جس انسان تک میری تحریر پہنچ جائے قیامت تک میں اس کو وصیت کر رہا ہوں۔ کیا وصیت ہے؟ اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِکُم، سب سے پہلی وصیت مولا متقیان کی تقوی کے متعلق ہے۔ وہ امیر المؤمنین ہے، وہ امام المتقین ہے، اسے پتہ ہے اس کائنات سے سرخرو جانے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں تقوی الہی کو اختیار کریں۔ جو صاحبان تقوی ہیں در حقیقت وہی رستگار ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی فائزین ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد امام جو دوسری بات کرتے ہیں تقوی الہی کو اختیار کرنے کے بعد، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ نظم امرکم، تمہیں ڈسپلن رہنا ہے، تمہیں قانون کا خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے۔ کائنات میں کوئی انسان، کوئی فرقہ، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ نظم و ضبط کا خیال رکھے یا نہ رکھے، علی ابن ابی طالب کا ماننے والا وہ ہوگا جو نظم و ضبط کا خیال رکھے گا۔ اور شاید آج کا دور جو کووڈ-19 کا دور ہے، جو کرونا وائرس کا دور ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم من حیث القوم ایک بہت ہی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اس ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، چاہے وہ اپنے گھروں کے سسٹمز ہوں، اپنے مرجع کے فرمان کو فالو کریں، مت اصرار کریں فیملی گیدرنگز کے اوپر۔ آپ کو 100% یقین ہے ایک فرد مبتلا نہیں ہے، ایک اور بات ہے، آپ ذمہ داری لیں اس کی، ورنہ مت انتظام کریں۔ مساجد کے اندر نماز جماعت
اندازہ ہے کہ بہرحال پبلک گیدرنگز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی افیکٹڈ ہو، بیمار ہو، اسے خود بھی نہ پتا ہو، کسی اور کو بیمار کر دے۔ مجالس کے اہتمام میں بے تحاشا احتیاط کریں، اس بات کو میک شور کریں کہ یہ بیماری کسی اور کو نہیں پھیل رہی، خدا نہ خواستہ یہ وائرس کسی اور کو نہیں لگ رہا۔ جلوس کا انعقاد مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہو رہا ہے خدا را مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ آج بہترین وقت ہے اس وصیت پر عمل کرنے کا۔ مولا کائنات نے 1400 سال کو دیکھا ہے، وصیت کی ہے۔ نظم و ضبط یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، وہ پیغمبر کے ادب سے ہوں اور ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے امام معصوم جو پیغمبر اکرم کے گویا نفس رسول کی منزل پر قائم ہے، اس کے بعد مراجعین، علماء، مذہبی ادارہ جات ایکسیپٹ کریں، مت یہ چاہیں کہ جو انسان جو مشورہ دے گا اس پر عمل ہوگا۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس بات کے امکانات ہوتے ہیں، جو لیڈرشپ کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اسے بعض اوقات مسٹیک بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ ممکن ہے آپ کو لگے کہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا، ممکن ہے آپ کو لگے کہ صحیح کر رہا ہے، در حقیقت وہ صحیح فیصلہ نہ ہو، لیکن ایک رسپیکٹ ہوتی ہے جو ضروری ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم تکلیف میں آ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اس سسٹم کو مکمل کرنے کے بعد، اس بات پر گفتگو کو مکمل کرنے کے بعد قرآن آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ، میں کیسے سمجھاؤں؟ آج ایک نعرہ سب سے زیادہ بلند کیا جاتا ہے، اتحاد بین المسلمین۔ یس، a wonderful slogan, a wonderful thought، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، مسلمانوں کو دنیا میں متحد ہونا چاہیے، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خبردار فرقے میں مت پڑھو، سب ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں کر رہا، ایک مرحلہ آگے بڑھ کر اتحاد بین المؤمنین کی بات کر رہا۔ آج میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سننے والے صاحبان ایمان ہیں، اہل بیت کے ماننے والے میری بات کو سن رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میں ایسے پبلک فورم پہ بات نہیں کر رہا ہوں جہاں شیعہ اور غیر شیعہ دونوں ہوں، لیکن اگر غیر شیعہ میرے برادران اس کو سن رہے ہیں تو بہرحال وہ بھی میرے گفتگو کا حصہ ہیں، وہ بھی اس عقیدت کا حصہ ہیں کہ آج مولا کائنات کے فرمان کو سن رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سن رہے ہیں۔ قرآن اتحاد بین المؤمنین کی بات کر رہا ہے، جتنا اتحاد بین المسلمین ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ اتحاد بین المؤمنین ضروری ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، قرآن کی پاس لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو تم کیا کرو؟ سمپل ون ورڈ آنسر ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بھائی ان کے درمیان صلح کروا دو، ختم۔ یعنی تمہاری اگر ضرورت ہے دو مومنین کے درمیان جھگڑے میں، صرف ایک چیز کے لیے ضرورت ہے، صرف ایک چیز، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے تمہارے پاس، اینڈ دیٹ از اصلاح۔ تمہیں ان کے جھگڑے کو ختم کروانا ہے، چاہے یہ گروہ خاندان میں دو بھائی ہوں اور ان کی فیملیز آپس میں لڑ رہی ہوں، چاہے جناب علی دوست ہوں، چاہے بزنس رائیولری ہو، اور چاہے کسی سیاسی مسئلے پر، مذہبی مسئلے پر، عقیدتی مسئلے پر۔ صاحبان ایمان آپ میں جھگڑا کر رہے ہیں، کسی بات پر بھی جھگڑا کر رہے ہیں، یو آر دیئر فار ون پوائنٹ، your role is one point۔ اصلحوا بینہما، بس ختم۔ تمہیں جلتی پر تیل نہیں چھڑکنا، تمہیں مزید آگ نہیں لگانی، چاہے اس پر تم کوئی سا بھی کوٹ ڈال رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا شوگر کوٹنگ کرتے ہیں، کڑوی دوائی کا میٹھا لگا دیتے ہیں۔ صاحب میں تو سچ بول رہا ہوں، اب اس سچ کی وجہ سے جھگڑا بڑھ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ لیکن اس نے بولا تو تھا اس کے بارے میں، لے بھائی جو جھگڑا کم تھا وہ جھگڑا زیادہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو آج ہی مثلا توفیق نصیب ہوئی ہے
کہ دنیا میں زندگی میں کبھی سچ بولا ہو نہ بولا ہو، آج تو سچ بولنے کا جتنا ثواب ہے اتنا کبھی نہیں ہے بھائی. آج سچ بولنے کا گناہ ہے، آج ثواب نہیں ہے تم کو اگر تمہارے سچ سے جھگڑا پڑ رہا ہے. تمہیں یہاں پر یعنی اسلام نے بات ہی نہیں کی کہ تم سچ بولو، ریزننگ معلوم کرو، ایسا کرو ویسا، کچھ نہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا. تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے، تمہیں غرض اس بات سے ہونی چاہیے کہ سلو کیسے ہو سکتی ہے. دیٹس اٹ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تمہیں ان کے درمیان سلو کروانی ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اگر ایک گروہ زیادتی کرے دوسرے گروہ پر، مثلا ایک گروہ نہیں مان کے دے رہا، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، مار رہا ہے، یعنی یہاں پر اسلام اگین زیادتی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، صحیح اور غلط کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. یعنی ممکن ہے جو زیادتی کر رہا ہو، بظاہر لگ رہا ہے کہ زیادتی کر رہا ہے، وہی حق پر بھی ہو، اس کا چانسز ہے بھئی. اس لیے وہ نہیں ماننے کو تیار کہ اگلا غلطی پر تھا، لہٰذا بس وہی تو لڑنا ہے. بھائی اس وقت ایشو یہ ہے ہی نہیں کہ تم صحیح ہو غلط ہو، ایشو یہ ہے کہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ دو صاحبان ایمان جھگڑا کریں. لہٰذا اگر تمہیں نظر آتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. تو اس کے ساتھ جھگڑا ضرور کرو جو زیادتی کر رہا ہے. کب تک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. یہاں تک کہ دوبارہ وہ پلٹ کر امر الہی اور فرمان الہی تک آ جائے، سرنڈر کر جائے کہ ٹھیک ہے میں جھگڑا نہیں کرتا. ریگارڈلیس آف. تمہیں اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ تم صحیح اور غلط کے فتوے صادر کرو. تمہیں اسلام یہ اجازت نہیں دے رہا کہ تم صحیح اور غلط کے سرٹیفکیٹ صادر کرو. یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، اس نے صحیح کہا تھا، اس نے غلط کہا تھا. پلیز اس وقت اتحاد بین المومنین کی بات ہے. تم صحیح غلط کے سرٹیفکیٹ ایشو کرنے جاؤ گے مسئلہ پھر پڑے گا. اس وقت تمہارا ایجنڈا یہ ہے ہی نہیں کہ صحیح غلط کے فتوے دو. اس وقت تمہارا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ صحیح غلط کے سرٹیفکیٹ دو. اس وقت تمہارا کام ہے اصلاح کرواؤ، ختم. مومنین کے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. فَإِن فَاتَ. لہٰذا جب بھی یہ باغی گروہ، جب بھی زیادتی کرنے والا گروہ پلٹ کر آ جائے، حکم خدا کی طرف آ جائے، اگین بائسڈ مت ہونا، ون سائیڈڈ مت ہونا. جیسے ہی پلٹ کر حکم خدا کی طرف آیا، اوکے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگین پرانا قانون. دوبارہ بات کہاں سے شروع ہوگی؟ جھگڑا تھا، برابر پہ آ کے بیٹھ کے آمنے سامنے، اصلاح. أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور کس طرح اصلاح کرنی ہے؟ بالعدل وَأَقْسِطُوا. عدل کے ذریعے انصاف کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. پروردگار عالم انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا. میں کہاں تک پڑھوں؟ آج مولا کائنات کی شب ضربت ہے. میں نے جس وصیت نامے کا تذکرہ کیا اس کے اندر مولا کائنات نے اسی پر عمل کیا. یعنی عجیب ہے، گنتی کے جو 10-12 جملے میرے مولا نے ارشاد فرمائے ان میں سے یہ جملے ہیں. 21ویں کی رات شب جمعہ ہے، دعائے کمیل ہوگی. مجھے اندازہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ وقت نہیں ملے گا، آج یہ 2 جملے پڑھ دیتا ہوں اس وصیت کے. امام نے جب وصیت کی ہے بتقوی اللہ ونظم امرکم، تیسرا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا وہی فرمایا ہے وصلاح ذات البین. خدا کی قسم عجیب ہے مولا امیر کی یہ وصیت. میں نے بار بار اس مرتبہ کہنے کا مجھے ضرورت پڑ رہی ہے کہ نہیں کہا امام نے نماز پڑھنا. اس مطلب ہے نماز ہے، اسی وصیت نامے میں نماز ہے. فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ. خبردار خدا را نماز پڑھتے رہنا، مت چھوڑنا، تمہارے دین کا ستون ہے. لیکن وہ امام نے بعد میں بات کی ہیں. ابتدائی 3 باتیں، 3 پوائنٹ ایجنڈا جو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے مولا کی وصیت ہے. تقوی، نظم امر، ڈسپلن، صلاح ذات البین. ذات البین یعنی جس کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو، صلاح کروا دینا. اور عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، جا کر پڑھیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. میرے مولا نے کمپیریزن کیا نماز اور روزے سے، پیغمبر اکرم نے کمپیریزن کیا نماز اور روزے سے. مولا کائنات اپنی اس وصیت میں جو شاید 1 صفحے کی وصیت ہے، سر پر ضربت لگنے کے بعد کی وصیت ہے، کتنا تکلیف کے عالم میں پڑھوں گا ابھی. اس تکلیف کے عالم میں میرے مولا نے وصیت لکھوائی ہے، گنجائش نہیں ہے، ایک ایک لفظ میرا
میرے مولا کا قیمتی ہے۔ اس میں امام فرما رہے ہیں صلاح ذات البین، اور پھر دلیل دے کر بات کر رہے ہیں۔ ہر جگہ دلیل نہیں دیتا میرا مولا، فرماتے ہیں میں نے تمہارے جد اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دو مومنوں میں جھگڑے کو صلح کروانا، ان کے جھگڑے کو ختم کرنا افضل، بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے من عامت الصلاۃ والصیام، عمومی طور پر نمازوں اور روزوں کی ادائیگی سے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات فرما رہے ہیں، پیغمبر اکرم کا جملہ ہے، تمہاری نمازیں روزے تمہیں اتنے بلند مقام پر نہیں پہنچاتی ہیں، خدا کی نگاہوں میں تمہارا مقام اتنا بلند نہیں کرتی ہیں، تمہاری اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے جتنی بڑی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم اصلاح کرواؤ۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ نماز کو روک دینا ہے، یعنی اس سے آپ یوں سمجھے کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ مرتے مرتے بھی معاف نہیں ہے، تو آپ ذرا سوچیں صلاح ذات البین کتنا امپورٹنٹ ہوگا جو اس سے بھی مکمل، اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صلاح ذات البین صاحبان ایمان کے درمیان زندہ باد مردہ باد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مولا کائنات کی وصیت ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے وصیت کے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، یا بنی عبد المطلب، اگین جو 21 رمضان کو وصیت آنے والے، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، میں نہ دیکھوں تمہیں کہ تم مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگین کر رہے ہو، اور تمہاری زبان پر نعرہ یہ ہے قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مارے گئے۔ الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی، دیکھو میرے قاتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو قتل کرنا۔ 19ویں رمضان کی شب روایات کو پڑھنے کے بعد، روایات کے قاری کے لیے بات بہت کلیئرلی واضح ہو جاتی ہے، کسی بھی اعتبار سے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں آتا کہ مولا کو نہیں معلوم تھا کہ آج میری شب ضربت ہے۔ میں نے بہت بزرگ علماء سے سنا ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ائمہ طاہرین موت کو اختیار کرتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ یہ اور بات ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ ان کی مشیت وہی ہے جو پروردگار کی مشیت ہے، اور مشیت پروردگار ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں پالنے والے سر تسلیم خم ہے، اگر تیری خواہش ہے کہ اب ہمارے زندگی میں وقت مکمل ہو، ہم تیری بارگاہ میں آنے کو تیار ہیں، خود سے موت کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کی رات شیخ عباس قمی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے منتہی الاعمال میں، میرے مولا نے یہ مبارک مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ عجیب انداز سے گزارا ہے۔ 13ویں رمضان کا دن تھا، میرے مولا مسجد کوفہ کی ممبر پر سے خطبہ دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے امام حسن مجتبیٰ کو پکارتے ہیں، یا ابا محمد، کنیت سے پکارا امام حسن مجتبیٰ کو، کتنے دن ہو گئے بیٹا اس مہینے میں؟ کہا بابا 13 دن ہو گئے۔ مولا حسین تشریف فرماتے، پھر پکارا یا ابا عبداللہ، بیٹا حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ بابا 17 دن باقی رہ گئے۔ ہاں یہی وہ مہینہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بطور خاص میرے مولا نے اہتمام کیا، ہر رات اپنے کسی ایک بچے کے گھر ہوتے تھے، کوئی شب امام حسن کے یہاں گزارتے تھے، کوئی شب امام حسین کے یہاں گزارتے تھے، کوئی رات زینب کبریٰ کے گھر میں گزارتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کیا باتیں کرتے ہوں گے زینب سے۔ 19ویں کی رات میرا مولا ام کلثوم کے گھر مہمان ہے، افطار کا وقت آیا، میرا مولا مصلی عبادت پر کھڑا ہوا، ام کلثوم فرماتی میں نے بابا کے لیے افطار کا انتظام کیا، جو کی روٹیاں رکھی، دو ایک پیالے میں دودھ رکھا، ایک رکابی میں نمک سیاہ رکھا۔ میرا بابا عبادت سے فارغ ہوا، دسترخوان پر آ کر بیٹھا، ایک مرتبہ غذا کو دیکھا، ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھا، ام کلثوم تمہیں معلوم ہے میں اپنے بھائی اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہوں، کبھی 2 سالن ایک ساتھ میرے سامنے نہیں رکھے گئے، بیٹا ایک کو اٹھا لے۔ میں نے علماء سے سنا ہے ام کلثوم نے آگے بڑھ کر نمک کو اٹھانا چاہا، دودھ کو رکھنا چاہا، کہا نہیں میرے لال دودھ کو اٹھا لو۔ ام لیلہ دودھ کو اٹھا لیتی ہیں۔ زندگی کا گویا آخری افطار میرا مولا نان جویں اور نمک سے کر رہا ہے۔
چند لقمے میرے مولا نے کھائے، مصلی بچھا دیا. بار بار میرا مولا صحن خانہ میں آتا تھا، زبان پر جملہ جاری کرتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بار بار جاری کرتا تھا زبان پر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بار بار کہتا تھا نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. جناب ام کلثوم فرماتی بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں، دل ہول رہا ہے ہمارا. فرماتی بیٹا آج کی رات وہ ہے جب مجھے شہید کر دیا جائے گا. بتایا ہے باقاعدہ گھر کے اندر. ام کلثوم نے سنا، تڑپ کر فرماتی بابا ایک کام کیجئے، اپنے کسی بھتیجے کو بھیج دیجئے آج نماز پڑھانے کے لیے. کہا نہیں بیٹی، میرا وعدہ ہے خدا کے ساتھ، مجھے آج خود جانا ہے. سحر کا وقت ہوا، سحر کے بعد میرا مولا فارغ ہو کر ایک مرتبہ نماز شب کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد عجیب جملے لکھے ہیں شیخ عباس قمی نے. جب میرا مولا گھر سے نکل کر جانے لگا، صحن میں مرغابیاں تھی جناب ام کلثوم کے گھر میں. مرغابیاں آگے بڑھ کر صیحہ کرنے لگیں، چلانے لگیں، عجیب انداز سے چیخ پکار کرنے لگیں. میری مولا کی زبان پر جملہ آیا، ابھی تو یہ صرف چلا رہی ہیں، بعد میں انہیں نوحہ بھی پڑھنا ہے میرا. امام حسن اس وقت تک گھر میں آ چکے تھے. شیخ عباس فرماتے ہیں امام حسن نے ہاتھ جوڑ دیے. ام کلثوم آگے بڑی، بابا کیوں آپ بری فال لیتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا میں غلط بات نہیں کر رہا، انہیں نوحہ کرنا ہے. ایک مرتبہ پتہ نہیں کیا خیال آیا، تڑپ کر دیکھا پیچھے ام کلثوم کو. دیکھو ام کلثوم، تم نے بے زبان جانوروں کو قید کر کے رکھا ہے، انہیں بھوک لگتی ہے، اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر پاتے، انہیں پیاس لگتی ہے، اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر پاتے. دیکھو اگر ان کے دانے اور پانی کا انتظام صحیح سے نہ کر سکو، انہیں آزاد کر دینا. میرا دل چاہتے کہوں یا علی، یہ کوفے کے ایک گھر میں، وہ بھی آپ کی بیٹی کے گھر میں، بے زبان جانور جن کا بے تحاشا خیال رکھا جاتا ہے، پھر بھی آپ کو اتنا خیال آ رہا ہے. کل اسی کوفے کی گلیوں میں آپ کی پوتی 4 سال کی سکینہ التش التش کی صدائیں بلند کر رہی ہوگی. اہل کوفہ سے کہیے گا یہ بچے پیاسے ہیں، انہیں پیاسا مت مارو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا مولا ایک مرتبہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کوفہ میں آتا ہے. بس میرے گفتگو کو مکمل کیا. یقیناً یہ ایام مصائب کے ایام ہیں، کل بھی مصائب کا تذکرہ ہوگا، پرسوں بھی مصائب کا تذکرہ ہوگا. آج شب ضربت ہے. میرا مولا ایک مرتبہ مسجد میں آیا، نوافل کو انجام دیا، اور نوافل کو انجام دینے کے بعد جب فجر کا وقت آنے لگا، جب فجر کی اذان کا وقت آ گیا، ایک مرتبہ میرا مولا گلدستہ اذان پر گیا. کچھ معجزات ہیں مولا کائنات کے. شیخ عباس نے اس کو معجزات کے زمرے میں لکھا ہے. جب علی اذان دیتے تھے کیا طاقت تھی، علی کی روحانی طاقت. کوفے کے ہر گھر میں علی کے اذان کی آواز جاتی تھی. ادھر میرے مولا نے اذان کی آواز بلند کی. میں نے سنا ہے علماء فرماتے ہیں نہ جانے آج علی کی اذان میں کیا درد تھا کہ جیسے ہی علی کی اذان کوفے کے ایک ایک گھر کے اندر پہنچی، جس نے بھی اذان سنی بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اذان مکمل کرنے کے بعد میرا مولا گلدستہ اذان سے نیچے آیا. جو لوگ ابھی تک سو رہے تھے ان کو جگانا شروع کیا. جگاتے جگاتے ایک مرتبہ میرا مولا اشقل اشقیاء اشقل آخرین اشقل آخرین عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس آیا. اوندھے منہ پڑھ کر سو رہا تھا. امام نے کہا اٹھ جا، نماز کے لیے بیدار ہو جا. جس طریقے سے تو سویا ہے یہ شیطانوں کے سونے کا طریقہ ہے. اس طرح شیطان سویا کرتے ہیں. یا دائیں کروٹ سویا کر، یہ مومنوں کے سونے کا طریقہ ہے. یا بائیں کروٹ سویا کر، یہ حکماء کے سونے کا طریقہ ہے. یا پشت کے بل سویا کر، یہ پیغمبروں کے سونے کا طریقہ ہے. تو جس طرح سے سو رہا ہے یہ شیطانوں کے سونے کا طریقہ کار ہے. میرا مولا ان آخری لمحات میں مصائب کے کمال پر بھی ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دے رہا. میں بتا سکتا ہوں تو نے کیا چھپا کے رکھا ہے، تو کیا قیامت ڈھانے والا ہے. اس کو جگانے کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ محراب مسجد کوفہ میں گیا. بس ازادار و آخری جملے ہیں. پہلی رکعت امام نے شروع کی، پہلی رکوع مکمل کیا. میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا، سجدے سے سر کا اٹھانا تھا. ایک مرتبہ ابن ملجم چلا کر آگے بڑھا، لا حکم للہ لا لک ولا لافرادک. اے علی ابن ابی طالب، حکم صرف خدا کے لیے، تیرے لیے بھی نہیں ہے، تیری فوج اور تیرے افراد کے لیے بھی نہیں ہے. جو خوارج کا نہروان کا جملہ تھا. اور ایک مرتبہ تلوار ماری.
ہی اتفاقاً یہ تلوار عین اس مقام پر آ کر لگی جہاں عمرو ابن عبد ود کی تلوار میرے مولا کے سر پر لگی تھی. میرا مولا کا سر پیشانی تک شگافتہ ہوا. محراب مسجد کوفہ میں کائنات کا مشکل کشا گرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کائنات کا مشکل کشا محراب مسجد کوفہ میں گرا. میرے مولا کی آواز بلند ہوئی، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اے مومنو، ابن ملجم نے مجھ پر حملہ کیا ہے، فاتخذوہ، اس کو گرفتار کرو. لوگ کچھ ابن ملجم کے پیچھے بھاگے. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، مسجد کوفہ کی محراب کی مٹی کو میرا مولا اٹھاتا ہے، بار بار اپنے زخم پر لگاتا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہ خلقناکم مرۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں لے کر جانے والے ہیں، اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالنے والے ہیں. ادھر میرے مولا کی زبان پر جملے تھے. ایک مرتبہ زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل کی آواز گونجی، تہدمت واللہ ارکان الہدا. خدا کی قسم ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، نور ولایت پروردگار کو خاموش کر دیا گیا. میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر زینب کبریٰ نے یہ آواز سنی ہوگی دل پر کیا گزری ہوگی. واہ محمدہ، واہ علیہ کی صدائیں بلند ہوئی ہوں گی. لیکن ایک مرتبہ امام حسن مجتبی آگے بڑھتے ہیں، نماز کو مکمل کراتے ہیں. میرا جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اے بی بی زینب کبریٰ، باپ کے سر پر تلوار کی ضربت لگی، حسن جیسا بیٹا باپ کو سہارا دینے کے لیے موجود. اگر آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بھائی اور بہن دلاسا دینے کے لیے موجود، کیا ہوگا عالم کربلا کا جب پھر جبرائیل کی آواز گونجے گی، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام منقلب ینقلبون. مٹا جائیں پڑھنے کے لیے.